وفاقی وزیر احسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ براجمان تھے، اسپیکر اور چیئرمین کے اور ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں پر، اسی طرح میڈیا کا گلا گھونٹ کے خاموش کرا دیا گیا تھا، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے بند کر دیا گیا تھا۔ اتنے موافق حالات آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کو بھی میسر نہیں آئے جتنے عمران نیازی کو 4 سال حکومت کرنے کے لیے ملے تھے۔ لیکن 4 سالوں میں عمران نیازی نے اپنی منفی، اپنی سیڈسٹ سوچ کے نتیجے میں ملک کی تباہی کر دی، معیشت کو تباہ کر دیا، خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا، پاکستان کی بین الاقوامی حیثیت کو تباہ کر دیا، پاکستان کے تعلقات اس کے تمام اکنامک سٹیک ہولڈرز کے ساتھ سرد میری یا کھچاؤ میں ڈال دیے۔ چین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے، یورپین یونین کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات متاثر کیے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کو متاثر کیا، اور امریکہ کے صدر کی فون کال کے لیے کشکول لے کر، ایک فون کال کا سوال ہے بابا، جس طرح عمران نیازی نے پاکستان کی بے عزتی کی ہے، کسی نے آج تک ویسی بے عزتی نہیں کی۔ اسی طرح خلیجی ممالک سے بھی پاکستان کے تعلقات کو سرد میری میں دھکیل دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کا ایجنڈا تھا؟ وہ لوگ جو فورن فنڈنگ کے ذریعے، ممنوعہ فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کو برسر اقتدار لائے، انہوں نے عمران نیازی کے ہاتھوں پاکستان کو تباہ و برباد کیا۔ 4 سال پاکستان کے ہر شعبے کو ستیہ ناس اور بیڑا غرق کیا، اور اب اپنے 4 سال کی تباہی کا 4 دنوں میں ہم سے حساب مانگتے ہیں۔ کوئی شرم ہونی چاہیے حکومت سابقہ کے ترجمانوں کو۔ آج ساری قوم جانتی ہے کہ جو کانٹے آپ بکھیر کے گئے ہیں ان کو پوری قوم نے چننا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان کانٹوں سے صاف بھی کریں گے اور اسے گل و گلزار بھی کریں گے۔ اس ملک میں دوبارہ ترقی کے پھول کھلیں گے، اور جو نالائکی عمران خان ملک کو دے کر گیا ہے اس نالائکی کو پاکستان سپیڈ سے بدلیں گے۔ آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ 16 ارب روپے کا منصوبہ 4 سال سے ضائع ہو رہا تھا۔ 4 سال سے اسلام آباد میٹرو منصوبے کے اوپر گرد ڈل رہی تھی، اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا تھا۔ عمران نیازی کو عوام کی فلاح کا کوئی خیال نہیں تھا، اور جب حکومت بدلی تو وہی منصوبہ جو 4 سالوں میں نہ چل سکا 5 دن کے اندر آپریشنل ہو گیا۔ صرف یہ ایک منصوبہ فرق ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ نالائکی اور قابلیت میں کیا فرق ہوتا ہے، نااہلی اور اہلیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج اب عمران نیازی کوشش کر رہا ہے کہ اس کی کرپشن پہ سوال نہ پوچھے جائیں۔ الیکشن کمیشن پر دھاوا بولنا عمران نیازی کا بلیک میلنگ ہتھ کنڈا ہے۔ عمران نیازی ہٹلر کا شاگرد ہے اور ہٹلر کی سیاست کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ہٹلر نے جتھوں کے ذریعے اپنے مخالفین پہ حملے کرائے، جرمنی کے اداروں پہ حملے کرائے تاکہ اس کا راستہ صاف ہو سکے، عمران نیازی بھی آج اپنے جتھوں کے ذریعے کہیں سوشل میڈیا پر اور کہیں سڑکوں پر اداروں پر حملے کر کے چاہتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمات کی کارروائی رک سکے۔ فورن فنڈنگ کیس میں کیوں منہ چھپاتے پھر رہے ہو؟ اگر عمران نیازی
تمہارا ہاتھ صاف ہے تو فورن فنڈنگ کا حساب دو، رسیدیں دو۔ پچھلے 7 سالوں سے کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو روکیں، ہائی کورٹ نے لیا تو سپریم کورٹ جا کے ہائی کورٹ کو روکیں۔ کیا شفافیت ہے؟ کدھر ہے مسٹر ایماندار؟ اگر عمران نیازی صاحب آپ کا دامن صاف ہے تو آؤ آ کے رسیدیں دکھاؤ اور صاف ہو جاؤ، لیکن 7 سالوں سے کروڑوں اربوں روپے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا کھایا ہوا ہے، اس پر عمران نیازی رازداری کے لیے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے مسلسل راہ فرار پر ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن پر دھاوا بولنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کیا جا سکے۔ مجھے انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے نہیں دیں گے، بلکہ آئین اور قانون کے روشنی میں فیصلے دیں گے۔ اسی طرح جو تحفے ہیں، فورن گفٹس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی عمران نیازی بھاگتا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا ہلکا، کوئی اتنا چھوٹا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے برادر ملکوں کے تحفوں کو بازاروں میں بیچا ہو اور جیبیں گرم کی ہوں۔ آپ کسی کی شخصیت اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص انتہائی برادر ملک کے تحفے جو اس کو بھائی بنا کے دیے گئے ہوں ان کو بھی بازار میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر سکتا ہے، تو وہ کسی اور چیز کا سودا کرنے میں کتنی دیر لگائے گا۔ اسی طرح جو سکینڈل ان کے مافیاز کے ذریعے چینی میں، آٹا میں، دوائیوں میں، LNG میں، وہ جیپوں کی امپورٹ کے اندر اپنے پیاروں کو 10,000 جیپیں امپورٹ کرنے کے پرمٹ دیے، یعنی کہ جو ناک ڈاؤن جو پاکستان میں اسمبل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹیاں، اور جو اسمبلڈ گاڑیاں منگائی گئی ان پہ کم ڈیوٹی، کروڑوں اربوں روپے کے اسی طرح کے گھپلے ان کے جو ہیں وہ سب منظر عام پر آئیں گے، اور عمران نیازی صاحب کو کرپشن کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ آج پاکستان میں جو عمران نیازی صاحب خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی آزادی کے ہیرو نہیں، پاکستان کی آزادی کے ولن ہیں، چونکہ 20,000 ارب قرضوں میں پاکستان پہ لاد کے گئے ہیں۔ پاکستان میں 71 سالوں میں 25,000 ارب قرضہ لیا گیا، عمران نیازی کے 3.25 سالوں میں اس 25 ارب کے مقابلے میں 20,000 ارب قرضہ لیا گیا اور سارے کا سارا خساروں میں جھونک دیا گیا۔ ملک میں کوئی پیداواری منصوبہ نہیں لگا جس سے معیشت مضبوط ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عمران نیازی کبھی امریکہ کی سازش دیکھتا ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے تھے یا اللہ میاں یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، اور جب تحریک عدم اعتماد آئی تو آپ نے کہا کہ میری دعائیں سنی گئیں، 1 گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا، اور جب پھر اپوزیشن نے گگلی ماری اور آپ کی 3 وکٹیں اور مڈل سٹمپ گر گیا تو آپ کو امریکہ کی سازش یاد آ گئی۔ آج پاکستان کا وہ سفیر جس نے مراسلہ لکھا وہ جھوٹا، پاکستان کی وزارت خارجہ جھوٹی، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جھوٹی، پاکستان کے مسلح افواج عمران کے بقول جھوٹے، پاکستان کی عقابی انٹیلیجنس ایجنسیز جن کی دنیا میں ہر چیز پہ نظر ہے وہ عمران کے بقول جھوٹی، اور سچا کون ہے؟ اکیلا عمران خان۔ پورا ملک جھوٹا اور ایک اکیلا مسٹر یو ٹرن سچا۔ قوم اس گندگی کو اور اس جھوٹ کو نہیں تسلیم کر سکتی۔ آپ
چند اپنے حمایتیوں کے ساتھ مل کر سڑکیں ناپیں. ہم نے 2000 کلومیٹر موٹر ویز بنائی ہیں. آپ کو سڑکیں ناپنا آتا ہے یا آپ کو چندے اکٹھے کرنا آتا ہے؟ تو چندے اکٹھے کیجئے، سڑکوں پہ دھرنے دیں، جلوس نکالیں، آپ کی مرضی، لیکن پاکستان کے نظام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پنجاب میں 25 وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.